محترم بزرگ عزیز دوستو، گزشتہ 3 جمعوں میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلامی بھائی چارہ اور اخوت اور بھائی چارگی کی کیا اہمیت ہے اور اس وقت معاشرے میں اس کی کتنی ضرورت ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا کیا فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ان کو بیان کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے آپسی حقوق کیا ہیں، جن حقوق کے ادا کرنے کی وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات برقرار رہتے ہیں اور تعلقات برقرار رہنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ باتیں گزشتہ 3 جمعوں میں عرض کی گئی تھی۔ آج ان باتوں کو عرض کیا جائے گا کہ وہ کیا کام ہیں اور کیا اعمال ہیں، کیا امور ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے آپسی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کن باتوں کی وجہ سے اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کن اعمال کی وجہ سے اور کن کاموں کی وجہ سے محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اخوت عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کو آج عرض کیا جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اس بات کا ارادہ کرے کہ مجھے ان باتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، مجھے ان باتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہے، تاکہ تعلقات مسلمانوں کے آپس میں برقرار رہیں اور آپسی تعلقات میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپس میں تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے بدگمانی۔ سب سے پہلا سبب ہے بدگمانی، کہ آدمی کسی سے بدگمان ہو جائے تو اس کی وجہ سے تعلقات میں خرابی خود بخود آ جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو دور کرو۔ بہت زیادہ گمان کرنے کی عادت اچھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر زیادہ گمان کر جاتے ہیں، تو یہ زیادہ گمان کرنے کی عادت شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، کہ تم بدگمانی سے بچو، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ آدمی کسی سے بدگمانی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس دلیل ہونا پڑتی ہے، لیکن آدمی کسی سے اچھا گمان کرے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں سے اچھا گمان رکھا کرو۔ اگر اس کی کوئی غلط چیز بھی تمہیں نظر آ جائے تو اچھی تعبیر کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ ایمان والا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ تو یہ اچھا گمان کرنے کی عادت جب آدمی کے اندر ہوتی ہے تو یہ تعلقات کو برقرار رکھ سکتا ہے اور تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونے سے بچا سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ لیکن بدگمانی کی عادت جہاں پیدا ہو جاتی ہے وہاں خود بخود تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلا سبب ہے آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونے کا۔ دوسرا سبب، دوسرا عمل اور دوسرا کام ہے آپس میں بگاڑ پیدا ہونے کا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا۔ قرآن کی
کی زبان میں جس کو کہتے ہیں تجسس کرنا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا، اللہ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے عیب کو تلاش نہ کیا کرو۔ بعض لوگ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کسی کا کوئی عیب مل جائے، اس لیے وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، چوری چھپی باتیں اس کے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے متعلق دستاویزات جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا کوئی عیب مل جائے، لوگوں میں اس کو اچھال کر اس کو ذلیل کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں یہ ساری حرکتیں حرام ہیں، یہ ساری حرکتیں حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا اور مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ مسلمانوں پر لازم ہے۔ عیبوں کو تلاش کرنا تو گناہ ہے ہی، شریعت میں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی کا کوئی عیب تمہیں معلوم بھی ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالو۔ اگر تم اس کے عیب کو چھپاؤ گے، اس کے عیب پر پردہ ڈالو گے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں کو چھپائیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ تو اس لیے عیبوں کو تلاش کرنا، عیبوں کے معلوم کرنے کی طاق میں رہنا یہ دوسرا سبب ہے آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونے کا۔ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کی خرابی ہے، دوستوں کے آپس کے تعلقات کی خرابی ہے، کاروبار میں دو پارٹنروں کے آپس کے تعلقات کی خرابی ہے، یا اسی طرح سامنے والے سے جو بھی آپس کے معاملات ہیں ان سب میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے ان بگاڑ کے یہی اسباب ہیں۔ سب سے پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور جیسے ہی بدگمانی پیدا ہو گئی آدمی اس کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَجَسَّسُوا کہ تم ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش مت کرو۔ عیبوں کو تلاش کرنا تو گناہ ہے ہی، عیب اگر معلوم ہو بھی جائے تو اس پر پردہ ڈالو تاکہ اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ تیسرا سبب علماء نے لکھا ہے کہ چغل خوری کی عادت، کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا اور دوسرے کی بات پہلے والے تک پہنچانا تاکہ ان دونوں کے درمیان میں تعلقات خراب ہو جائیں، ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائیں، یہ کام بھی آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، جس کو شریعت میں، جس کو عربی زبان اردو میں چغل خوری کہتے ہیں اور عربی میں اس کو نمیمتن کہتے ہیں۔ بہت سخت غلطی اور گناہ شریعت میں اس کو شمار کیا گیا ہے کہ دو بھائیوں کو یا میاں بیوی کو یا کاروبار میں دو پارٹنروں کو یا دو فریقوں کو، دو ملکوں کو آپس میں اس طرح لڑانا اور بھڑکانا، ایک دوسرے کی بات دوسرے تک پہنچانا، یہ سب چغل خوری میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ عادت ہوگی ایسی بری عادت کے ساتھ وہ جنت جیسی پاک جگہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاط، اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسی گندی اور بری عادت رکھنے والا انسان جنت جیسی پاک جگہ میں داخلے کا وہ حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، چغل خوری کی عادت یہ بدترین عادت ہے جس انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ تعلقات کے برقرار رکھنے کے لیے معاون و مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ دو قبروں پر سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اللہ کے نبی نے فرمایا اور ان کے خیال کے مطابق کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے جس پر ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، حالانکہ وہ حقیقت میں بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ، ان میں سے ایک آدمی چغلخوری کیا کرتا تھا، واما الاخر فکان لا یستنزہ من بولہ، اور دوسرا آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، گویا چغلخوری کی وجہ سے آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو تھوڑا فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی بات کی چلنے کا نظام نظر آتا ہے، لیکن آخرت کا جو نقصان ہے، قبر کا جو نقصان ہے، اس کی تلافی کون کر سکتا ہے؟ تو دنیا کے مختصر سے فائدے کے لیے آدمی آخرت کے ہمیشہ کی تکلیف کو برداشت کر لے، اس کو عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دو آدمیوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، ایک آدمی چغلخوری کیا کرتا تھا اور دوسرا آدمی پیشاب سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ دونوں گناہ بھی عام ہیں، یہ دونوں گناہ بھی عام ہیں، اور ایسے عام ہیں کہ مسلمان اب ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ بے شمار مسلمان اس میں مبتلا ہیں، خاص طور سے جو ٹائٹ اور تنگ لباس پہننے والے نوجوان ہیں، جو ٹائٹ پینٹیں پہنتے ہیں، ان کے تو پیشاب کے احتیاط میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے ہوں گے، جبکہ میرے عزیز دوست بزرگوں، پیشاب سے احتیاط نہ کرنا یہ عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، ایک چغلخوری کرنے والا ہے اور ایک پیشاب سے احتیاط نہ کرنے والا ہے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے چغلخوری، کہ آپس میں تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بنے بنائے تعلقات برباد ہو جاتے ہیں، اور جو اچھے گمان آپس میں تھے وہ اچھے گمان بدگمانیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا سبب ہوا۔ چوتھا سبب علماء نے لکھا ہے کہ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تجسس پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چغلخوری ہوتی ہے، تو دلوں میں خود بخود بغض اور عداوت اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان سے بغض رکھنا اور کسی مسلمان سے حسد کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں حسد نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن کر رہو اور آپس کے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، کہ تمہارے اندر تم سے پہلے لوگوں کی بیماریاں آ گئی ہیں، تم سے پہلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں اور جو غلطیاں تھیں، وہ غلطیاں بھی تمہارے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض ہے، وہ کون سی بیماری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حسد اور بغض کی بیماری ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسد کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تحلق، کہ یہ حسد صفایا کر دیتا ہے، موڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو صاف کر دیتا ہے، بالوں کو موڑ دیتا ہے، بلکہ حسد اور بغض یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ دین کو موڑ دیتا ہے اور دین کو ختم کر دیتا ہے۔ جس آدمی کے اندر حسد کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، بغض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اس کا دین خطرے میں ہو جاتا ہے، اس کا دین خطرے میں ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد اور جلن اور آپس میں بغض رکھنا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کی وجہ سے کیے کرائے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چوتھا سبب ہے، یہ چوتھا سبب ہے آپس میں مسلمانوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونے کا۔ اور معاشرے میں ہم چل پھر کر کے دیکھیں یہ ساری برائیاں عام ہیں، جس کی
وجہ سے آپس میں جوڑ نہیں ہے، آپس میں اجتماعیت نہیں ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، ایک سوچ نہیں ہے۔ اور کیسے پیدا ہوگی؟ جبکہ اس کے بگاڑنے والے اسباب ہمارے اندر موجود ہو۔ تو یہ 4 سبب ہوئے۔ 5واں سبب علماء نے لکھا ہے کہ جب دلوں میں بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیبتیں عام ہو جاتی ہیں۔ یہ 5واں سبب علماء نے لکھا ہے کہ پھر غیبتیں عام ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف اور واضح حکم دیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ جب تم اس کو ناپسند کرتے ہو، یعنی کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ کسی مردار انسان اپنے بھائی کا گوشت کھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے تم اس کو تم نہیں پسند کرتے تو اسی طرح غیبت کو بھی پسند نہ کرو۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن غیبت کرنے والے کے سامنے جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کا گوشت مردار حالت میں لا کر پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اب اس کو کھا لو، کُلْهُ مَيِّتًا كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا اب اس کو مردہ ہونے کی حالت میں تم کھاؤ جیسے زندہ ہونے کی حالت میں تم نے کھایا تھا، یعنی جیسے زندہ ہونے کی حالت میں تم نے اس کی غیبت کی تھی، اب یہ مردار شکل میں گوشت تمہارے سامنے حاضر ہے، کھاؤ۔ وہ کھائے گا، حدیث میں ہے وہ کھائے گا وَيَأْكُلُهُ وَيَصِيحُ وہ انتہائی بد شکل ہو جائے گا اور چیخے گا اور چلائے گا۔ غیبت کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے زنا کو مسلمان حرام سمجھتا ہے، شراب پینے کو حرام سمجھتا ہے، شرک کرنے کو حرام سمجھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے غیبت بھی حرام ہے، چغلخوری بھی حرام ہے، بدگمانی بھی حرام ہے، حسد اور بغض بھی حرام ہے۔ اب غیبت کہتے کس کو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کہی جائے تو اس کو ناگوار ہو، تو ایسا اس کے پیچھے اس کا تذکرہ کرنا یہ غیبت میں شامل ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بات اگر اس کے اندر ہو، واقعی ہم اس کی جو موجود اس کے اندر غلطی ہے، جو موجود اس کے اندر عیب ہے اس کو ہم بیان کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات کہو جو اس کے اندر نہیں ہے تب تو بہتان ہے اور الزام تراشی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے تو غیبت جس کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرنا اور اس کی طرف سے غیبت کرنے والے کے اندر حسن ظن پیدا کرنا یہ غیبت سننے والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ غیبت سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیبت کو نہ سن کر کے جو غیبت کر رہا ہے اس کے اندر جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے سلسلے میں اس کا دفاع کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی آبرو اور عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزیز رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں یہ 5واں سبب ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ یہ سب معاشرے میں عام ہیں، یہ سب معاشرے میں عام ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ جہنم کا بن چکا ہے۔ کوئی کسی کا ہمدرد نہیں، کوئی کسی کا غمخوار نہیں، کوئی کسی کا دکھ درد سننے والا نہیں، کوئی کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے والا نہیں۔ مفاد پرستی عام ہے، آدمی کسی سے تعلق رکھتا ہے تو اپنے فائدے کے خاطر، آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اپنے فائدے کے خاطر۔ مفاد پرستی عام ہو گئی اور مفاد پرستی مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مفاد پرستی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو یہ 5 اسباب ہوئے۔ 6واں سبب علماء نے لکھا ہے کہ مزاح کرنا اور برے القاب سے پکارنا، کہ آدمی کسی کا ایسا مزاح کرے کہ اس کو سامنے والے کو تکلیف ہو اور برے لقبوں سے پکارنا۔
کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کو برے نام سے پکارے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ تم سے زیادہ بلند ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ عورت تم سے اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو۔ تو یہ مذاق اڑانا اور برے القاب سے پکارنا یہ بھی آپس کے تعلقات میں بگاڑ کا سبب ہے، یہ بھی آپس میں بگاڑ کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ آدمی کسی کو حقیر سمجھتا ہے، سامنے والے کو نچلا سمجھتا ہے، اس کو کم سمجھتا ہے، تو یہ اس آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کسی کو حقیر سمجھنا اور کسی کو اپنے سے کم سمجھنا اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں رکھی گئی۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ اچھے اسباب ہوئے، اچھی طرح ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میں ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھوں، میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں تاکہ میں اپنی وجہ سے کسی کے تعلقات میں خرابی کا سبب نہ بنوں، میری وجہ سے تعلقات میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ ایک ہے بدگمانی کرنا اور دوسرا ہے تجسس کرنا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا، اور تیسرا ہے چغلخوری کرنا، اور چوتھا ہے بغض اور حسد کرنا، کسی سے عداوت رکھنا، اور پانچواں ہے مذاق اڑانا اور برے لقبوں سے پکارنا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں بھی اس کا حکم دیا ہے، غیبت کرنا اور مذاق اڑانا یہ 6 ہوئے۔ اب اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ 7واں سبب علماء نے لکھا ہے کہ آپس میں تعلقات کو ختم کر لیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں قطع تعلق کرنا، آپس میں دوستی کو ختم کر لینا، آپس میں تعلقات کو ختم کر لینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلقات کو چھوڑے رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو اور آپس کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ چند روزہ دنیا ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس میں آدمی محبت کو پھیلانے والا، جوڑ پیدا کرنے والا بن کر زندگی گزارے، توڑ پیدا کرنے والا بن کر زندگی گزارے گا تو یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ اور جماعت کو چھوڑنے والے کو وہ عذاب نہیں دیں گے جو امت کو توڑنے والے کو دیں گے۔ امت میں توڑ پیدا کرنا، اجتماعیت کو ختم کرنا، اتحاد و اتفاق کو ختم کرنا یہ شریعت میں کسی طرح پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ اسباب جب پیدا ہو جائیں گے تو ان اسباب کے پیدا ہونے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ قطع تعلقی ہو جائے گی اور آپس میں رشتے ختم ہو جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے والا بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ توڑ سے اور توڑ کے اسباب سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ سچا اور پکا مسلمان بن کر اور حقیقی ایمان والا بن کر دنیا میں زندگی گزارنے اور کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔